ہر عقلمند آدمی جانتا ہے کہ مسجد کا قیام اللہ کریم کی عبادت اور انہیں آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف تزئین و آرائش اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کو سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ نمازی اور آباد کرنے والے افراد بھی دیں۔ اس کے لیے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں، امید ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مساجد زیادہ آباد ہوں گی انشاءاللہ۔ مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ امام صاحب سے باہم مشاورت کے بعد مسجد میں ربیع الاول میں سیرت و شان مصطفیٰ کا بیان، ربیع الآخر میں حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء اکرام کا ذکر، رمضان میں روزوں کے مسائل، عیدین کے قریب عید کے مسائل، الغرض جیسے دن چل رہے ہوں ویسے ہی موضوعات پر درس و بیان کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح مساجد میں بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا لازمی اہتمام ہونا چاہیے، اور اگر ان مدارس کا سالانہ پروگرام رکھا جائے جس میں ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں اور ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کا اہتمام بھی کیا جا سکے تو بہت خوب ہوگا، لیکن یاد رہے کہ ان کاموں کے اخراجات مسجد کے فنڈ سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے الگ سے انتظام کرنا ہوگا۔ محافل، بڑی راتوں، اعتکاف اور دیگر مواقع پر مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ وقت دینے کی عادت بنائیں۔ بیان وغیرہ کے دوران تھوڑی دیر کے لیے آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ مسجد کی ضروریات مثلا امام و مؤذن کی تنخواہ، بجلی و گیس وغیرہ کا بل، پنکھے، لائٹیں اور دیگر چیزوں کی تبدیلی اور ریپیئرنگ وغیرہ کے لیے لازمی طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر مسجد کی آمدن کا انداز اور مقدار ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد کے انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی ہاتھ پاؤں نہ مارنا پڑے۔ اس کے لیے جہاں مسجد کی آمدن کم ہو، مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ اہل علاقہ اور اہل رابطہ سے اچھے انداز سے رابطہ کریں اور مسجد کے لیے ماہانہ فنڈنگ کا ذہن بنائیں۔ مسجد کے انتظامیہ کے لیے ایک بہت ہی اہم مدنی پھول یہ ہے کہ انہیں کچھ دن اور وقت مخصوص کر لینے چاہیے جن میں وہ مسجد میں بیٹھ کر اہل علاقہ اور نمازیوں سے ملاقات یا کوئی کام ہو تو اسے ڈیل کریں۔ امام صاحب اور مؤذن وغیرہ مسجد کے عملے سے بھی لازمی طور پر ماہانہ یا 15 دن بعد کوئی مشاورت کی صورت ضرور رکھیں تاکہ ان کے مسائل، تجاویز اور تاثرات کی روشنی میں مزید اچھے سے اچھا اہتمام کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اگر علاقے میں بجلی جاتی ہو تو مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ چارجنگ لائٹس، یو پی ایس، جنریٹر یا کسی اور ذریعے لائٹ کا انتظام لازمی کر لیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد میں چند ایسی چارجنگ لائٹس لگوائی جائیں کہ جو بجلی آف ہونے پر خود ہی روشن ہو جاتی ہوں۔ مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کی ماہانہ صفائی کا اہتمام کریں، بالخصوص وہ مساجد جن میں مؤذن اور خادم ایک ہی آدمی ہو، اور پھر مسجد بھی ایسی جگہ پر ہو جہاں دھول مٹی وغیرہ اڑ رہی ہو، جیسے روڈ کنارے کی مساجد میں یہ پریشانی پیش آتی رہتی ہے۔ بعض مساجد میں اذان کے فوری بعد، جبکہ بعض میں تو اذان سے بھی پہلے ساری لائٹیں اور پنکھے چلا دیے جاتے ہیں۔ مسجد کے انتظامیہ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق ہی لائٹیں اور پنکھے چلانے چاہیے۔ اسی طرح واٹر کولر اور گیزر وغیرہ بھی موسم کی صورتحال کے مطابق بر وقت چلانے اور بند کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد کی جنازہ والی چارپائی، کلمہ والی چادر، سوئم وغیرہ کے لیے مسجد میں انتظام، اور کلمہ طیبہ اور تسبیح وغیرہ پڑھنے کے لیے شماروں یعنی کھجور کی گٹھلیاں یا موتی وغیرہ کا بھی مسجد میں لازمی انتظام رکھیں کہ یہ چیزیں اہل محلہ کو مسجد کے قریب کرتی ہیں۔ بارش، آندھی طوفان، مسجد کی تعمیرات اور دیگر مواقع پر مسجد کے سامان مثلاً دریاں، صفیں، قالین، الیکٹرک کا سامان جیسے لائٹیں اور پنکھے وغیرہ کو توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جہاں انتظامیہ کے افراد ایکٹیو نہیں ہوتے، یہ چیزیں بارش اور آندھی کا خود ہی مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ انداز سراسر مسجد کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مؤذن اور خادم صرف اسی کام کے جواب دہ ہیں جس کا عرف کے مطابق ان سے اجارہ ہوا۔ مسجد کا سامان بغیر حفاظت یوں ہی بکھرا پڑا ہے یا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہر صورت اس کا اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی مسجد کے انتظامیہ ہی نے جواب دینا ہے اور دنیا میں بھی وہی ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا مسجد کے منتظم کی حیثیت سے انہیں مسجد کی چیزوں کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے۔ مسجد کے انتظامیہ ایکٹیو ہونے چاہیے،
خود میں کام کو تقسیم کر لینا چاہیے، ایک دوسرے پر اس کام کو نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ مسجد کی ضروریات بلا وجہ التوا کا شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنی مساجد، اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔